دوسری حالت جو اس امت پر پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، آئندہ بھی ہوتی رہے گی، وہ ہے فقر و فاقہ کی حالت۔ بعض دفعہ فقر و فاقہ کی حالت میں انسان دین کو چھوڑ دیتا ہے، کیا کریں، پیٹ ہی نہیں بھرتا، کون پڑھے نمازیں، مسئلے ہی نہیں دنیا کے ختم ہوتے، تم لوگوں کو دین کی پڑی ہوئی ہے۔ بہت کچھ اس طرح کے جملے بہت سنے، آپ نے بھی سنے ہوں گے، مسئلے ہی نہیں حل ہوتے۔ فقر و فاقہ کی حالت، فقر و فاقہ کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن فقر کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آدمی کافر بن جائے، دین کو ہی چھوڑ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر قحط پڑا، اور اس قحط کا نام ہے قحط الرماد۔ رماد کہتے ہیں راکھ کو، لکڑیاں جلا لی جائیں جو راکھ بچتی ہے اس کو رماد کہتے ہیں۔ اس قحط کا نام قحط الرماد اس لیے ہے کہ ایسے خاک اڑتی ہوئی نظر آتی تھی گویا ہر طرف راکھ ہی راکھ ہے، اتنی خشکی تھی، اتنا قحط تھا، کچھ بھی کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوک سے تنگ آ کر ایک بکری کو ذبح کیا، اور اس کے اندر سے سوائے ہڈیوں اور خون کے کچھ نہیں نکلا، ایک بوٹی بھی گوشت نہیں نکلا، اس لیے کہ قحط تھا، آدمیوں کو کچھ نہیں ملتا تھا، جانوروں کو کیا ملنا ہے، سارا گوشت اس کا ختم ہو چکا تھا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا، اس کی زبان سے نکلا، واہ محمدہ، ہائے اللہ کے نبی کا زمانہ، کیسی برکتوں کا زمانہ تھا، ایک پیالہ سب کو کافی ہو جایا کرتا تھا، تھوڑا سا پانی 1400 کے لشکر کو کافی ہو گیا، کیسی برکتیں تھی اللہ کے نبی کے مبارک ہاتھوں کے اندر، واہ محمدہ، یہ اس کی زبان سے نکلا، ہائے اللہ کے نبی کا زمانہ۔ جو بکری ذبح کی تھی اس میں تو کچھ نکلا نہیں، نا امید ہو کر لیٹ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ عمر کو کہو کہ میں تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تو تمہیں کیا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرما رہے ہیں کہ جاؤ اور عمر سے کہو میں تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، عقل مندی کو اختیار کرو۔ یہ صحابی گئے اور جا کر باہر سے کہا، عجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے قاصد کے لیے دروازے کھول دو۔ حضرت عمر ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے، بھول گئے کہ آپ کا زمانہ تو ہے نہیں، یہ بھی بھول گئے، دوڑتے ہوئے آئے، ہاں بھئی کیا بات ہے؟ کہا میں نے ایسے بکری ذبح کی تھی، اس میں کچھ نہیں نکلا، میں نے اسی وقت خواب دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ عمر سے کہو عقل مندی اختیار کرو، تمہیں کیا ہو گیا؟ حضرت عمر کانپ گئے، اس کا مطلب ہے میری زندگی بدل گئی ہے۔ سارے صحابہ کو جمع کیا، جلدی مسجد میں آ جاؤ، سب اکٹھے ہوئے، کہا بتاؤ میری زندگی میں فرق پڑ گیا، میرے اعمال چھوٹ گئے ہیں، میری سوچ بدل گئی ہے، میری رات اور دن کے اندر کوئی فرق آ گیا؟ نہیں جی آپ ویسے ہی ہیں جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے۔ پھر یہ اس بندے نے کیا بات کی ہے آج؟ اس نے خواب بتایا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر سے کہو کہ عقل مندی اختیار کرو۔ صحابہ نے کہا اس نے ٹھیک کہا، اتنا بڑا قحط ہے اور آپ نے دعا کی طرف توجہ نہیں کی، صحابہ کو لیں اور ساتھ جا کر صلاۃ الاستسقاء پڑھیں، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، فقر میں کیا کرنا ہے یہ بھی سکھایا، وسعت میں کیا کرنا ہے یہ بھی سکھایا، خوشی میں کیا کرنا ہے یہ بھی سکھایا، غمی میں کیا کرنا ہے یہ بھی سکھایا، اس لیے کہ مسلمان کے سامنے آخرت ہے صرف۔ خوشی آخرت کو کیسے بنا سکتی ہے، غمی آخرت کو کیسے سنوار سکتی ہے، یہ اللہ کے نبی نے سکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبہ ہوا، فوراً صحابہ کو لیا، جا کر صلاۃ الاستسقاء شروع کی، آسمانوں سے آواز آئی، اتاک الغوث یا ابا حفص، اے عمر ہم آگے، بادل آگے، بتاؤ کہاں برسے۔ تو چار طرح کی حالتیں آئیں گی، ایک حالت ہوگی وسعت و فراخی کی، کیا کرنا ہے وسعت و فراخی کے اندر، اندھے بن کر نہیں جینا جیسے آج ہم نے زندگی اختیار کی ہیں۔ فقر و فاقہ آئے تو کیا کرنا ہے۔ تیسری حالت ہے بیماری کی حالت۔ بیماریاں آتی ہیں، ہر بندے پر آتی ہیں، کوئی تھوڑا بیمار ہوتا ہے، کوئی زیادہ ہوتا ہے، اللہ کسی کو مکمل صحت بھی دیتے ہیں۔ بیماری کے اندر بھی اعمال کو نہیں چھوڑنا، اپنے آپ کو اعمال کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے۔ حضرت عمران ابن حسین ایسے بیمار تھے کہ 30 سال بستر سے نہیں اٹھے، اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ بیٹھ بھی سکیں، اتنی ہمت نہیں تھی کہ کھڑے ہو سکیں۔
لیکن اس بیماری کے اندر بھی نہ پڑھنا چھوڑا، نہ پڑھانا چھوڑا، نہ حدیث سکھانا چھوڑا، نہ کوئی بھی عمل چھوڑا۔ اپنے ایک شاگرد سے فرمانے لگے، ایک بات تمہیں بتاتا ہوں لیکن وعدہ کرو جب تک میں زندہ رہا کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ وہ بات یہ ہے کہ فرشتے میرے پاس آتے ہیں، کبھی دائیں طرف سے آتے ہیں، کبھی بائیں طرف سے آتے ہیں، کبھی سرہانے سے آتے ہیں اور مجھ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جو آدمی اللہ کا بنتا ہے اللہ سارا جہان اس کا بنا دیا کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ سے لڑائی کر کے ساری دنیا کو اپنا دشمن بنایا، ہم نے ہر ایک کے پیچھے دھکے کھائے، کوئی ہمارا نہیں بنا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کا دروازہ پہلے ہی چھوڑا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ ہماری اولاد ہماری نہیں بنی، ہماری بیوی ہماری نہیں بنی، ہمارے رشتہ دار ہمارے نہیں بنے، ہمارا ملک ہمارا نہیں بنا، ہمارا شہر ہمارا نہیں بنا، اس لیے کہ ہم اللہ کے نہیں بنے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے اندر رسول پاک علیہ السلام جب چاروں طرف سے تیر آ رہے تھے، آپ کے چہرہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے نفسی لنفسک الوقاء وجہی لوجہک الفداء۔ اے اللہ کے نبی، آج آپ کے چہرہ مبارک کے لیے میرا چہرہ قربان ہے اور آپ کے جسم کے لیے میرا جسم قربان ہے۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کے اوپر کوئی تیر تلوار کا زخم نہیں آ سکتا۔ 80 زخم لگے، 80 زخم۔ کوئی تیر آتا ہاتھ پر لیتے، کوئی تیر آتا سینہ آگے کرتے، کوئی تیر آتا اپنا بازو آگے کرتے، 80 زخم لگے، لیکن کسی عمل میں کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ خون بہہ رہا ہے، ایک ہاتھ شل ہو گیا، عمل نہیں چھوڑا، کسی عمل میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یمامہ کی لڑائی جس میں بدبخت مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس سے مقابلہ ہے۔ پہلے وہ لڑتے رہے، بعد میں جب دیکھا کہ لڑائی سے بات نہیں بنے گی تو وہ قلعے کے اندر گھس کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ یہ طریقہ تھا اس زمانے کے اندر۔ حضرت براء ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، براء ابن مالک، ساتھیوں سے کہنے لگے کہ کب تک باہر بیٹھے انتظار کرتے رہو گے؟ تم سارے مل کر کوئی ایسی صورت بناؤ کہ مجھے اٹھا کر اندر پھینک دو۔ قلعے کی دروازے بہت اونچی تھیں، دیواریں بہت اونچی تھیں، میں تمہارے لیے اندر جا کے دروازہ کھول دوں گا۔ صحابہ نے اس کو کندھے پر بٹھایا، پھر دوسرے نے اس کو اٹھایا، تو ایسے ایک لمبی سی دیوار بنا کر ان کو دیوار تک پہنچا دیا، آگے چھلانگ مار کے وہ خود نیچے چلے گئے۔ جب اندر گھسے ہیں، چاروں طرف سے جو تیروں تلواروں سے لیس تھا اس کا لشکر، وہ آئے اور انہوں نے کسی نے تلوار ماری، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا۔ سارے لشکر کا مقابلہ کرتے ہوئے براء ابن مالک نے دروازہ کھول دیا، اور بعد میں 800 زخم تھے ان کے جسم پر، 800 زخم۔ کسی ایک عمل میں کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ تھوڑا سا کانٹا چبھتا ہے، ہماری نمازیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ذرا ذرا سی بات پر ہم تو بہانے تلاش کرتے ہیں دین سے بھاگنے کے۔ صحابہ کا تعارف اعمال کی بنیاد پر تھا، ہمارا تعارف دنیا کے پیشوں کے اعتبار سے ہے، اس لیے کہ ہمارا مقصد ہی دنیا بنانا ہے۔